بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سو گائز، آج کے تھمبنیل سے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم کس ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کا ٹاپک کیا ہے۔ اس کی تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ لیبیا، مصر، الجزائر، تیونس، یمن، کویت، فلسطین، اردن، عراق، سعودی عربیہ، لبنان، ترکی، عمان، بلغاریہ، عمانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، ہنگری، کوسوو اور سربیا۔ کبھی ایک سلطنت ان علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے۔ دی اوٹومن امپائر۔ سو فرسٹ آف آل، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پہ لائک کا بٹن ہٹ کر دیں۔ خلافت کی ابتدا عربوں سے ہوئی تھی اور عباسی عہد تک نہ صرف عربوں میں برقرار رہی بلکہ قریش کے اندر ہی رہی۔ اسپین میں جو خلافت قائم ہوئی وہ بھی عربوں نے قائم کی تھی اور ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ خلافت عثمانیہ پہلی اور آخری خلافت تھی جو کہ غیر عرب لوگوں میں سے آئی۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے تھا جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کے قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کو چکی مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناطولیہ کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاق کے شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ 617 ہجری بمطابق 1220 کی بات ہے۔ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 عیسوی کو فوت ہوا اور اپنے منزل صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناطولیہ سے شمالی مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شہسوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہ تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بیزنطائی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب و ہم عقیدت بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تعریف و تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کی پڑوس میں اناطول کے مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا تھا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلجوقیہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ یہاں ہم آپ کو مزید واضح کرتے چلیں کہ یہ وہی عثمان ہیں جو کہ ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں اور انہوں نے ہی خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی جس کو کہ سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔